ہائی اج اپ یو بیکام واٹ یو تھنک بائی جسٹس او میلکم کی بک کی سمری کو سنیں گے۔ یو بیکام واٹ یو تھنک جسٹس او میلکم کی ایک موٹیویشنل اور سیلف ہیلپ کتاب ہے جو خیالات کی طاقت کے تصور کے گرد گھومتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کے خیالات آپ کی حقیقت بناتے ہیں، اور اگر آپ اپنے سوچنے کا انداز بدل لیں تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب اس اصول پر مبنی ہے کہ ذہنیت کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرنے میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کتاب مثبت رہنا، کامیابی اور خوشی کے لیے انسان کے ذہن کو دوبارہ ترتیب دینے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہاں ہر باب کے اہم خیالات کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ باب ایک، خیالات کی طاقت۔ اس باب میں میلکم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہر عمل کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اس بات سے تشکیل پاتی ہے کہ ہم مسلسل کیا سوچتے ہیں۔ یہ باب بتاتا ہے کہ منفی سوچ سے منفی نتائج نکلتے ہیں، جبکہ مثبت سوچ سے کامیابی اور خوشی مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمیشہ ناکامی کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنے والے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی شخص مثبت سوچتا ہے تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثال، ایک طالب علم جو ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں یہ امتحان کبھی پاس نہیں کر سکتا، وہ حوصلہ ہار جاتا ہے اور خراب کارکردگی دکھاتا ہے۔ لیکن اگر وہی طالب علم خود سے کہے میں محنت کروں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا، تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھائی کرے گا اور بہتر کارکردگی دکھائے گا۔ باب دو، یقین آپ کی حقیقت بناتے ہیں۔ یہ باب اس خیال پر مرکوز ہے کہ آپ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ تقریباً کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے آپ پر شک کرتے ہیں تو حتیٰ کہ سادہ کام بھی مشکل بن جاتے ہیں۔ مثال، جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ نئی زبان نہیں سیکھ سکتا وہ کوشش ہی نہیں کرے گا، لیکن جو شخص اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے وہ چیلنجنگ ہونے کے باوجود کامیاب ہونے کے راستے تلاش کرے گا۔ باب تین، لاشعوری ذہن۔ میلکم اس باب میں لاشعوری ذہن کے تصور کو متعارف کراتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لاشعوری ذہن مسلسل معلومات جذب کر رہا ہوتا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مثبت یا منفی خیالات جب بار بار آتے ہیں تو وہ لاشعور میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے اعمال اور فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال، اگر آپ خود سے مسلسل یہ کہتے ہیں میں اچھا نہیں ہوں، تو آپ کا لاشعور اس بات کو مان لے گا اور آپ ایسے طریقے سے کام کریں گے جو اس یقین کو درست ثابت کریں گے۔ دوسری طرف اگر آپ باقاعدگی سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں میں قابل ہوں اور کامیابی کا مستحق ہوں، تو آپ کا لاشعور اس کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ باب چار، تصور اور تصدیق۔ اس باب میں کتاب تکنیکیں جیسے تصور، اپنے مطلوبہ نتائج کا تصور کرنا، اور تصدیق، اپنے آپ کو مثبت باتیں دہرانا، متعارف کراتی ہے تاکہ آپ کی سوچ کو تبدیل کیا جا سکے۔ میلکم کامیابی کا تصور کرنے اور مثبت یقینت کو پختہ کرنے کی باقاعدگی سے مشق کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن امکانات پر توجہ مرکوز کرے نہ کہ حدود پر۔ مثال، ایتھلیٹس اکثر میدان میں قدم رکھنے سے پہلے خود کو جیتتے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ یہ ذہنی مشق ان کے اعتماد کو بڑھاتی ہے اور انہیں کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی طرح روزانہ یہ تصدیق کرنا کہ میں مضبوط، قابل اور کامیاب ہوں، کسی کی خود اعتمادی اور سوچ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ باب پانچ، منفی خیالات پر قابو پانا۔ یہ باب اس بات پر مرکوز ہے کہ منفی سوچوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مصنف منفی خیالات کو پہچانے اور انہیں مثبت خیالات سے بدلنے کے عملی طریقے بتاتے ہیں۔ وہ قارئین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی اندرونی گفتگو پر نظر رکھیں اور جب بھی منفی سوچ کا سامنا ہو تو خود کو روکیں۔ مثال، اگر کوئی شخص سوچتا ہے میں عوامی تقریر میں بہت برا ہوں، تو اسے اس سوچ کو شعوری طور پر روکنا چاہیے اور اسے اس سے بدلنا چاہیے میں مشق کے ذریعے اپنی عوامی تقریری صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ باب چھ، کشش کا قانون۔ میلکم اس باب میں کشش کے قانون کا تعارف کراتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کی زندگی میں آتا ہے، یعنی آپ جو توانائی دنیا میں بھیجتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتی ہے۔ اگر آپ مثبت سوچتے اور عمل کرتے ہیں تو آپ کو مثبت نتائج ملتے ہیں، اور اگر آپ منفی خیالات میں مگن رہتے ہیں تو آپ کو منفی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال،
جو شخص ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں شکایت کرتا ہے اسے ممکنہ طور پر کام میں عدم اطمینان کا سامنا رہتا ہے، جبکہ جو شخص شکر گزاری اور بہتری پر توجہ دیتا ہے وہ بہتر مواقع کام میں خوشی پاتا ہے۔ باب 7 شکر گزاری کی طاقت۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ شکر گزاری خوشگوار زندگی کی کنجی ہے۔ میلکم تجویز کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار ہونے سے آپ کی توجہ کمی سے کثرت کی طرف منتقل ہوتی ہے، جس سے زندگی مزید مثبت ہو جاتی ہے۔ مثال، اپنی زندگی میں موجود چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے صحت، خاندان، چھوٹی کامیابیوں جیسی چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا ایک زیادہ مثبت اور تسلی بخش سوچ کا باعث بنتا ہے۔ باب 8 اہداف کا تعین اور عمل کرنا۔ یہ باب واضح اہداف کے تعین اور ان کے حصول کے لیے مسلسل عمل کرنے کی اہمیت پر بات کرتا ہے۔ میلکم بتاتے ہیں کہ خیالات اکیلے کافی نہیں ہیں، انہیں واضح عمل کے ساتھ بیک اپ کیا جانا ضروری ہے۔ مثال، اگر آپ کا مقصد کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے بارے میں مثبت سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ تحقیق، منصوبہ بندی اور بالآخر اسے شروع کرنے جیسے اقدامات نہ کریں۔ باب 9 ناکامیوں کا سامنا کرنا۔ اس باب میں میلکم بتاتے ہیں کہ ناکامیاں اور چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں، لیکن آپ ان کا سامنا کس طرح کرتے ہیں یہ آپ کی ذہنیت پر منحصر ہے۔ وہ قارئین کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ناکامیوں کو سیکھنے اور بڑھنے کے مواقع کے طور پر دیکھیں، نہ کہ چھوڑنے کی وجوہات۔ مثال، اگر ایک منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ سوچنے کے بجائے کہ میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، یہ بہتر ہے کہ سوچیں میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں تاکہ اگلی بار بہتر کر سکوں۔ باب 10 مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آخری باب قارئین کو مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میلکم کا استدلال ہے کہ ایک بار جب آپ کو اپنے خیالات پر قابو ہو جائے تو آپ کو انہیں مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا وضاحت اور حوصلہ فراہم کرتا ہے تاکہ آپ آگے بڑھتے رہیں۔ مثال، جو شخص دوسروں کی خدمت کے ذریعے مقصد رکھتا ہے وہ زندگی میں زیادہ معنی پاتا ہے اور وہ چیلنجز کا زیادہ آسانی سے سامنا کرتا ہے۔ نتیجہ، یو بیکم واٹ یو تھنک اس بات کی اہمیت پر زور دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں اور ان کی سمت درست کریں تاکہ آپ اپنے لیے بہتر حقیقت تخلیق کر سکیں۔ مثبت یقینت کو فروغ دینے، شکر گزاری کی مشق کرنے، کامیابی کا تصور کرنے اور عمل کرنے سے قارئین اپنی ذہنیت کو کامیابی اور خوشی کے لیے دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ میلکم کا پیغام سادہ ہے، اپنے خیالات کو تبدیل کریں اور آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تھینکس فار لسننگ دس بک سمری۔ اگر آپ اپنی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ادر بک سمریز کو بھی سنیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کریں، آپ کی زندگی بہت ہی جلد بہت اچھی ہو جائے گی۔